السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوة سیف البحر۔ سیف کنارے کو کہتے ہیں، ساحل کو کہتے ہیں۔ یہ باب ہے غزوہ سیف البحر کے بیان میں۔ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، اور حال یہ تھا کہ صحابہ کرام قریش کے قافلے کو لینا چاہ رہے تھے۔ یتلقون، لینا چاہ رہے تھے، عیرن لقریش، واميرهم ابو عبیدہ تھا، اور ان کے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لشکر صحابہ کرام کا قریش کے قافلے کو لینے کے لیے اور ان کے تعاقب میں گیا تھا اور ان پر حملہ کرنا چاہا۔ اب ذرا یہ بات قابل غور ہے کہ یہ حملہ صحابہ کرام کا فتح مکہ کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں، لوگ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ سے اگر پہلے ہو تو پھر ایک احتمال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہو، اس لیے کہ صلح حدیبیہ جب تک نہیں ہوا تھا کفار قریش اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو وہ تو صلح ہو گئی، 10 سال کے لیے جنگ بندی، اب تو کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہو نہیں سکتا، اب تو امن و امان ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ یہ واقعہ یا تو صلح حدیبیہ کے بعد جس وقت صلح ٹوٹ گئی تھی، کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا، یا تو یہ اس زمانے کا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ ٹوٹ گیا،
یا تو یہ اس زمانے کا، اور یا یہ کہا جائے گا کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا قصہ ہے۔ تو یہ دونوں امکان ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے کا یہ قصہ ہو جس کو غزوہ سیف البحر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہو، لیکن صلح ٹوٹ گئی تھی اور ٹوٹنے کی وجہ سے اب جواز پیدا ہو گیا تھا ان کے قافلے کا تعاقب کرنا۔ بسند المتصل من الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انه قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا قبل للساحل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ساحل کی جانب، اور وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، اور ان پر امیر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو۔ تو ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جن کو ایک ہی مجلس میں حضور نے جنتی کہا تھا۔ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، اور یہ لشکر جس کے امیر ابو عبیدہ تھے کل 300 افراد پر مشتمل تھا۔ فخرجنا، ہم نکلے، فکننا ببعض الطریق فنی الزاد، ہم راستے میں تھے کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا، زاد توشہ، راستے کا خرچ وہ ختم ہو گیا۔ فامر ابو عبیدہ بازواد الجیش، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لشکر کے سارے توشوں کو جمع کرنا۔ ازواد، زاد کی جمع توشہ، زاد راہ، خرچ۔ تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ جس کسی کے پاس ہے کچھ کھانے پینے کی چیز تو اسے جمع کرے۔ فجمع، تو جمع کیا گیا، امیر نے جب حکم دے دیا جمع کر دیا۔ فکان مزودی تمرن، تو کھجور کے 2 تھیلے بنے۔ مزودی تمرن، کھجور کے 2 تھیلے بنے، یعنی ساری چیزیں کھانے پینے کی جمع کی گئیں تو 2 تھیلے بن گئے۔ فکانا یقوتنا کل یوم قلیل قلیل، راوی حدیث جابر فرما رہے ہیں کہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا کھجوریں ملا کرتی تھی، کل یومن، یقوتنا، روزانہ ہمیں قوت ملتا تھا، تھوڑا تھوڑا، بقدر کفایت، حتی فنیا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، یعنی وہ جمع شدہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ختم ہو گئیں۔
फलम यकुन युसीबुना इल्ला तमरतुन तमरतुन, फिर तो हमें न मिला मगर एक एक खजूर। यानी अब तो सूरत हाल ये हो गई कि रोजाना एक खजूर एक आदमी को मिलने लगी। फकुल्तु मा तुगनी अनकुम तमरतुन, तो मैंने कहा, हजरत जाबिर से इस हदीस को रिवायत करने वाले उनके शागिर्द हैं वहब इब्ने कैसान। वो कहते हैं कि मैंने जाबिर से ये कहा कि एक खजूर तुम्हें क्या फायदा देती होगी, एक खजूर से सारा दिन गुजरे, क्या फायदा देती है। फकाला, तो उन्होंने फरमाया, यानी हजरत जाबिर ने फरमाया, वल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द वजदना फक़दना हीन फनियत, जब वो एक खजूर भी खत्म हो गई, जो एक हमें मिला करती थी तो वो भी खत्म हो गई, तब हमने उसके गुम होने को पाया, गुम होने को, फकदना, फकाला, वल्लाही, अल्लाह की कसम, हमने पाया उस खजूर के गुम होने को, हीन फनियत, जब तोशा खत्म हो गया। सुम्मन तहैना इलल बहर, फिर हम पहुंचे समुंदर पर। दूसरी रिवायात में ये आता है कि रोज एक खजूर मिलती, चबाते और उस गुठली को ही चूसते, मुंह में रखी रहती, और उससे ही हम दिल बहलाते रहते। और आगे रिवायत आ रही है कि इसी गजवे में फिर पत्ते खाए। इस गजवे का एक नाम तो सीफुल बहर है और दूसरा इसका नाम है जैशुल खबत। खबत पत्ते झाड़ने को कहते हैं। तो साहबा किराम पत्ते झाड़ते दरख्तों से और उसे इस्तेमाल करते, और मुंह पक गए, पत्ते खा खा के मुंह पक गए। और जिस तरह ऊंटों और बकरियों का फुजला होता है, तो साहबा फरमाया करते थे कि हमारा फुजला ऐसा था। चूंकि जैसा कि ये हैवानात पत्ते खाते हैं और मेंगनियां उनका फुजला, यही हाल हमारा कि हम भी पत्ते खाते, तो हमारा फुजला भी मेंगनियों की तरह होता था। तो ये कहा रावी ने, सुम्मन तहैना इलल बहर, फिर हम समुंदर की तरफ पहुंचे, समुंदर पर आ गए। फैजा हूतुन मिस्लु जरिब, अचानक हमने देखा एक मछली को जो छोटे से टीले के मानित थी। इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली, जैसा कि एक टीला हो, एक छोटा सा पहाड़ हो। फ़अकल मिनहल कौम समाना अशरत लैलतन, कौम ने उस मछली में से खाया 18 रातों तक। यानी 18
دن تک اس مچھلی کو یہ 300 افراد کھاتے رہے کھاتے رہے. اور پہلے فقر، بھوک، افلاس کی وجہ سے صحابہ کرام کی صحت میں فرق آ گیا، دبلے پتلے ہو گئے. اور جب یہ مچھلی ملی، کھایا اسے، تو صحت دوبارہ بحال ہو گئی. ثم امر ابو عبیدہ بذل عین، پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا اس کی 2 پسلیوں کا، من ازلاعی، اس کی پسلیوں میں سے. یعنی امیر لشکر نے مچھلی کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو کانٹے ہوتے ہیں، تو 2 کانٹوں، جن کو پسلیوں سے تعبیر کیا گیا، حکم یہ دیا کہ ان کو کھڑا کیا جائے. فن سے کہ ان کو کھڑا کیا جائے. کتنی اندازہ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا. ثم امر براحلۃ، پھر حکم دیا، یعنی ابو عبیدہ کے حکم کے مطابق دونوں پسلیوں کی ان ہڈیوں کو کھڑا کیا گیا، اور ایک اونٹنی کے بارے میں حکم دیا. فرحلت، اس کو کانٹوں یا پسلیوں کے نیچے سے، فلم تو سبہما، تو وہ اس کے ساتھ، پسلیوں کے ساتھ گزرنے والا گزر گیا، لیکن جا کر لگا نہیں. مطلب یہ ہے کہ مچھلی اتنی بڑی، اتنی اونچی اونچی اس کی پسلیاں، کہ جب پسلیاں اتنی اونچی ہوئیں تو خود اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی. اور آدمی بھی صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ جسیم اور قداور، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ، اس کو نیچے سے گزارا گیا، جیسا کہ آگے روایت کے اندر ذرا اور مزید اس کی تشریح اور وضاحت بھی آ رہی ہے. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن الدينار. سفیان حدیث کے جو راوی ہیں سند میں، کہہ رہے ہیں کہ جو عمرو بن دینار سے ہم نے یاد کیا، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں، قالا، تو عمرو بن دینار نے کہا سمعت جابر بن عبداللہ. عمرو بن دینار نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جبکہ سابقہ حدیث وہب ابن کیسان نے حضرت جابر سے روایت کی تھی. یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ مئت راکب، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم تھے 300 شاہ سوار. راکب، شاہ سوار، گھوڑے کے اوپر
سوار ہونے والے 300 افراد تھے۔ امیرنا ابو عبیدہ ابن الجراح، ہمارے امیر تھے ابو عبیدہ ابن الجراح۔ نرصد عیر قریش، ہم گھات لگائے ہوئے تھے قریش کے قافلے کی۔ نرصد، رصد یرصد، گھات لگانا، اور ہم گھات لگائے ہوئے تھے یعنی انتظار میں تھے عیر قریش، قریش کے قافلے کے۔ فاقمنا بالساحل نصف شہر، ہم نے قیام کیا ساحل پر آدھا مہینہ، دریا کے، سمندر کے کنارے آدھا مہینہ ہم نے قیام کیا۔ فاصابنا جوع شدید، ہمیں بہت سخت بھوک نے آ لیا۔ حتی کلنا الخبطہ، یہاں تک کہ ہم نے پتوں کو کھایا۔ حبت، پتے جھاڑ جھاڑ کر پتوں کو کھایا۔ فسمی ذالک الجیش جیش الخبط، اسی وجہ سے اس لشکر کا نام رکھ دیا گیا جیش الحبط۔ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً، سمندر نے ایک چوپائے کو ہمارے سامنے ڈال دیا۔ یہاں دابہ لفظ آیا، پہلی روایت میں آپ نے دیکھا لفظ حوت آیا، مچھلی، بڑی مچھلی، اس میں دابہ، ایک دابہ کو، ایک حیوان کو۔ یقالو لہا العنبر، جس دابہ کو کہا جاتا ہے عنبر۔ آدھے مہینے تک ہم نے اس سے کھایا۔ وَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، اور اس کی چربی میں سے ہم نے چربی کو جسموں پر ملا۔ مچھلی کی چربی کو جسموں کے اوپر ملا، کھال کے اوپر ملا، تو گویا مچھلی غذا بھی اندر کھانے کے لیے، اور اس کی چربی کو جسم کے ظاہر کے اوپر بھی جیسا کہ مالش کرتے ہیں اس طرح مل دیا۔ حتی ثابت الینا اجسامنا، یہاں تک کہ ہمارے جسم ثابت ہو گئے، یعنی پہلے جو جسموں میں ضعف، کمزوری، اب وہ ضعف اور کمزوری دور ہو گئی۔ اور ثابت کے لفظی معنی رجوع کرنے کے، تو ثابت الینا اجسامنا، ہمارے جسم واپس آ گئے، یعنی جو پہلے قوت تھی
وہ قوت دوبارہ آ گئی. صابہ یسوبو، اس کے معنی لوٹنے کے. تو پہلے جو کمی ہو گئی تھی دوبارہ لوٹ کر آ گئی، جو ضعف آ گیا تھا وہ لوٹ کر آ گیا. فَأَخَذَ أَبُو عُبَیدَةَ ضِلْعًا مِّنْ اعضائه، ابو عبیدہ نے لیا اس کے اعضاء میں سے ایک پسلی کو، فنصبہ، اسے کھڑا کیا، فعمد الا اطول رجل معه، پھر ابو عبیدہ نے قصد کیا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک سب سے زیادہ طویل شخص کا، سب سے طویل اور لمبا شخص، اس کا قصد کیا، اس کا ارادہ کیا، یعنی اس کو بلا کر اس پسلی کے نیچے سے گزارا. قال سفیان مرتن ضلعن من اضلاعی، تو حدیث کے راوی سفیان تو کبھی اس حدیث کو بیان کرتے وقت یہ الفاظ استعمال کرتے، اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو، فنصبہ، اسے کھڑا کیا، وَأَخَذَ رَحْلًا وَبَعِيرًا، اور لیا ایک کجاوے اور اونٹ کو، ایک اونٹ اور ساتھ ساتھ اس کا کجاوا، یعنی اس کے اوپر رکھا، اور اس کے اوپر وہ طویل اور جسیم آدمی بیٹھا. فمر تحتہ، تو وہ اس پسلی کے اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا. قال جابر، حدیث کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 3 اونٹ ذبح کیے. ثم نحر ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ ذبح کیے. ثم نحر ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ ذبح کیے. ثم ان ابا عبیدہ نہاہ، پھر ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا. یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے قصہ. واقعہ یہ پیش آیا اس لشکر کو، مسلمانوں کو لگی بھوک اور پتے کھانے کی نوبت آ گئی. تو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ تھے. ان کے بیٹے جن کا نام قیس ابن سعد ابن عبادہ، تو یہ قیس ابن سعد بھی اس لشکر میں شامل تھے. اور حضرت قیس کو خیال آیا کہ ہمارے ساتھی بھوکے ہیں، پتے کھانے پر مجبور ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے. تو حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ قریب ہی ایک بستی میں گئے اور کہا کہ میں بیٹا ہوں سعد ابن عبادہ کا. تو چونکہ یہ خزرج کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ، دور دور تک لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور لوگ مدینہ طیبہ آیا کرتے، اور جو آتے کھجوریں لینے کے لیے تو ان سے معاملات بھی ہوا کرتے تھے. تو حضرت قیس نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو میں ہوں سعد ابن عبادہ کا بیٹا، اور ہم یہاں آئے تھے مجاہد بن کر، اور کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا.
تو مجھے تم میں سے کوئی آدمی اونٹ دے دے تاکہ انہیں ذبح کر کے ہم اپنے ساتھیوں کو کھلائیں. تو لوگوں نے، اس بستی والوں نے پہچان لیا کہ ہاں ان کے والد تو سعد ابن عبادہ مشہور آدمی ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے. تو کہنے لگے وہ بستی والے کہ اچھا بتاؤ کہ ہم تو اونٹ تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جب ہم وہاں آپ کے ہاں آئیں گے مدینہ طیبہ تو کتنی کھجوریں دو گے؟ معاملہ طے ہو گیا. 3 اونٹ لے لیے، ساتھیوں کو ذبح کر کے کھلائے، جس کا تذکرہ یہ روایت میں آیا. اور پھر کسی دن یہی قصہ ہوا، پھر گئے بستی، پھر 3 اونٹ لے کر آئے اور ذبح کیا، کھلایا. اور پھر اور کوئی انتظام نہ ہو سکا، اور پھر تیسری مرتبہ گئے بستی میں، وہاں سے پھر اونٹ لیے اور لا کر اپنے ساتھیوں کو، مجاہدین کو کھلائے. اور لشکر میں حضرت عمر بھی تھے. امیر تو ابو عبیدہ ہیں، لیکن حضرت عمر بھی اس لشکر میں تھے. حضرت عمر نے امیر سے کہا، ابو عبیدہ سے کہا کہ یہ شخص ادھار لے لے کر یہاں کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے پیسوں کو کھلا رہا ہے، اور منع کرو، تم امیر ہو، منع کرو اس کو. تو جس کا پھر آگے یہاں تذکرہ آیا کہ ابو عبیدہ نے منع کر دیا کہ 3 مرتبہ 3 اونٹ لا کر ذبح کر کے کھلا دیے، 9 اونٹوں کا قرض تو چڑھ گیا، لیکن اور منع کر دیا کہ اور نہ لو. تو اس کا تذکرہ ثم ان ابا عبیدہ نہا وکان عمرو یقول. تو یہاں عمرو بن دینار جو سند کے اندر آئے، یعنی جابر سے روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں یقول اخبرنا ابو صالح ان قیس ابن سعد قال لابی، قیس ابن سعد نے اپنے والد سے کہا، یعنی جب واپس آ گئے مدینہ طیبہ تو قیس نے اپنے والد حضرت سعد ابن عبادہ کو کہا کنت فی الجیش، میں تو لشکر میں تھا. فجاؤ، تو لشکری بھوکے ہوئے. قالا انحر، تو باپ نے کہا کہ تم اونٹ ذبح کرتے، اونٹ ذبح کر کے کھلاتے لوگوں کو. قالا نحرت، بیٹے نے جواب دیا میں نے تو اونٹ ذبح کیے. قالا ثم جاؤ، پھر بھوکے ہو گئے. قالا انحر، قالا نحرت، میں نے دوسری بار بھی ایسا کیا، نحر کیا. ثم جاؤ قالا انحر، پھر تم نحر کرتے. قالا نحرت، تو ابا میں نے تو کیا، 3 مرتبہ کیا. قالا ثم جاؤ قالا انحر، قالا نہیتو، مجھے روک دیا گیا، مجھے روک دیا گیا. تو یہ قصہ پیش آیا. حضرت عمر کے کہنے پر امیر لشکر ابو عبیدہ نے انہیں روک دیا. یہ قصہ جب بیٹے نے باپ کو سنایا تو باپ نے
بیٹے سے کہا اچھا یہ ہوا، اور میرے اتنے باغ ہیں، ان باغوں میں سے فلاں فلاں باغ میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی پریشانی ہو اور تم کسی سے قرض لے کر لوگوں کو کھلاؤ تو تمہارے ساتھی تمہیں یہ نہ کہیں کہ تم باپ کا مال کھلا رہے ہو، اپنا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ایسا ہوا وہاں، اور پھر بیٹے نے باپ کو آ کر قصہ سنایا، باپ نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو سارا کا سارا گھرانہ ہی سخیوں کا ہے، یہ سخیوں کا گھرانہ، قیس 20 سخی، ان کے والد 20 سخی۔ کہ دریا نے پھینک دیا ایک بڑی مچھلی کو، اور کنارے آ کر لگ گئی ٹیلے کے مانند، اتنی بڑی مچھلی، اور اس کو پھر کھلاتے رہے، 18 دنوں تک کھاتے رہے۔ بے قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ابن جریج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا رضی اللہ عنہ یقول غزونا جیش الخبط، ہم نے جیش الخبط لڑا، وَأُمِّرَ عَلَيْنَا ابو عبیدہ، اور امیر بنائے گئے ہمارے اوپر ابو عبیدہ، فجعنا جوعا شدیدا، تو ہمیں سخت بھوک لگی، فالق البحر حوتا میتا، دریا نے ڈال دی ایک مردہ مچھلی، لم نرى مثلہ، ہم نے اس کے ماند مچھلی دیکھی نہیں، یعنی اتنی بڑی تھی، یقال لہ العنبر، جس کو کہا جاتا تھا عنبر، فاکلنا منہ نصف شہر، تو ہم نے کھایا آدھے مہینے تک، فاخذ ابو عبیدہ تھا عظما من عظامہ، ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی کو لیا، اور لے کر کیا، جیسا کہ پہلی روایت میں گزرا کہ اس کو کھڑا کیا، فمر الراکب تحتہ، تو اس کے نیچے سے ایک گھوڑ سوار گزر گیا، فاخبرانی ابو الزبیر، تو یہی بات مجھے خبر دی ہے ابو الزبیر نے، انہ سمع جابرا، جابر کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول قال ابو عبیدہ کلو، کھاؤ، فلما قدمنا المدینہ تھا، تو جب ہم مدینہ طیبہ واپس آئے، ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا ذکر حضور کے سامنے کیا، فقال کلو رزقا اخرجہ اللہ، کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ نے تمہارے لیے نکالا، اطعمون ان کان معکم، اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں کھلاؤ، فَأَتَاهُ بَعْضُهُ فَأَكَلَهُ، تو کچھ حصہ لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے کھایا۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے نصرت آئی، 15 دن، بعض نے 15 دن کھایا ہوگا، بعض کچھ بچا کچھ 18 دن تک کھایا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ آئے تو بھی ان کے پاس تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کھلایا۔ تو مچھلی
اس طرح کی مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اس کو سمک طافی کہا جاتا ہے۔ سمک طافی دریا کے اندر، پانی کے اندر مچھلی مر جائے اور سبب معلوم نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے سمک طافی۔ احناف کے نزدیک سمک طافی حلال نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حلال ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا استدلال اسی روایت سے ہے، اسی قصے سے ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ سمک طافی نہیں تھی۔ سمک طافی اس کو کہا جاتا ہے جس مچھلی کے مرنے کا سبب معلوم نہ ہو، کیسے مری یہ، اور اس کا سبب تو معلوم تھا۔ اور کیسے معلوم تھا؟ کہ دریا کی لہر آئی، موج آئی، اس نے پھینکا، مچھلی باہر چلی گئی، لہر واپس ہوئی، اور مچھلی پانی کے بغیر زندہ تو رہ نہیں سکتی، مر گئی۔ تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مچھلی مر گئی، لہذا یہ سمک طافی نہیں۔ اور لفظ دابہ آیا، اس سے استدلال کر کے ائمہ ثلاثہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی دریائی جانور ہیں سب حلال۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، جانور کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا دریا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں جس قسم کے بھی، جیسا کہ مشکات شریف میں روایت میں آیا کہ 1000 حیوانات ہیں، کل 1000 میں سے 400 حیوانات تو ہیں خشکی میں، اور 600 ہیں پانی میں۔ تو پانی میں زیادہ ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر استدلال کیا کہ یہ صحیح، ان کو کھانا جائز۔ البتہ خنزیر کے بارے میں اور کتے کے بارے میں یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ، اور اس سے استدلال کیا۔ اور احناف کہتے ہیں کہ بس صرف مچھلی ہی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ باقی اور جتنے بھی دریائی حیوانات ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آیا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے۔ اور آگے میتتان کی تفسیر میں فرمایا السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، لہذا مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ اور روایت کے اندر دابہ سے جو استدلال کیا ہے ائمہ ثلاثہ نے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ پہلی روایت کے اندر تو لفظ حوت آیا ہے، فیضا حوت مثل الضرب، ٹیلے کے مانند مچھلی تھی، لہذا یہ مچھلی ہے، دابہ نہیں۔ نہیں، یہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ یعنی منع اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ ختم ہو جائیں گے، یہ تو اونٹ اپنے پاس تو نہیں، کہیں سے بستی سے لے کر آئے تھے، قیس ابن سعد ادھار لے کر آئے تھے۔ مچھلیوں کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جس کو عنبر کہتے ہیں۔
آخری جو سوال جس کسی نے پوچھا اس کا جواب بیچ میں آ گیا۔ احناف کے نزدیک تو یہ سمک طافی کی جو تعریف ہے اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ سبب معلوم تھا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ طافی وہ ہوتی ہے جس کا سبب معلوم نہ ہو، کیسے مر گئی؟ باب حج ابی بکر رضی اللہ عنہ بالناس فی سنت 9، یہ باب ہے سن 9 ہجری میں لوگوں کو ابو بکر صدیق نے حج کروایا۔ سن 9 ہجری 8 میں فتح مکہ ہوا اور راستے کھل گئے۔ اگلے سال سن 9 ہجری میں حج کے سیزن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور ابوبکر صدیق گئے سن 9 ہجری کے سال حج کو، اور وہ قصہ یہاں آ رہا ہے آگے۔ به قال حدثني سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان ابا بكر الصديق بعثه في الحج، ابو بکر صدیق کو بھیجا حج میں، التی امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حج میں امیر بنایا تھا لوگوں پر، علیہا لوگوں پر، قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے پہلے، حجۃ الوداع تو 10 میں ہوا تھا، یوم النحر، یوم النحر میں، فی رہط یؤذن فی الناس، ایک جماعت میں جس میں وہ اعلان کریں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے امیر حج، حضور نے ان کو امیر بنایا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے، اور لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے کچھ افراد کا انتخاب کیا تھا ابو بکر نے، تو ان میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے، اور یہ کہ جا کر یہ اعلان کر دیں، کیا اعلان کر دیں؟ لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور نہ ہی برانہ ہو کر کوئی بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ یہ روایت انتہائی مختصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سن 9 ہجری میں امیر حج بنایا، اور امیر حج بنا کر بھیج دیا، مدینہ طیبہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچ گئے، بعد میں سورہ توبہ کی کچھ آیات نازل ہوئی، ان آیات میں حکم یہ تھا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ تھا تو
علماء میں تھے، حضور کی اونٹنی پر سوار حضرت علی آئے. پہنچتے ہی ابو بکر نے پوچھا کہ امیر ہو یا مامور؟ حضور کی اونٹنی پر سوار تھے. خیال یہ ہوا کہ حضور نے ان کو امیر بنا دیا، لیکن اب آگے سے حضرت علی نے جواب دیا کہ امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں مامور ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عربوں کا دستور یہ ہے کہ جو آدمی عہد معاہدہ کرتا ہے تو اس کو ختم کرنا یا تو وہ خود ختم کرتا ہے یا اس کا کوئی خاص قرابت دار ہی ختم کر سکتا ہے. تو یہ آیت فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین، تو یہ آیت نازل ہوئی تو یہ طے ہوا کہ اب ابو بکر اس کا اعلان کریں گے تو لوگوں میں پتہ نہیں اعتماد ہو نہ ہو. حضرت علی جائیں گے یہ اعلان کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ حضرت علی تو حضور کے خاص قرابت دار رشتہ دار ہیں، لہذا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت علی ساتھ گئے سن 9 ہجری کے حج میں، اور یہ جا کر اعلان کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ پہلے سے مدت کا معاہدہ ہے وہ مدت پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد یا تو مسلمان ہو جائیں، نہیں تو ان کے ساتھ قتال ہوگا. اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی مدت طے نہیں ان کو مہلت 4 مہینے کی. 4 مہینے میں یہ اپنا انتظام کر لیں، نکل جائیں یہاں سے، نہیں تو ان کے خلاف قتال ہوگا. تو یہ آیات لے کر پہنچے حضرت علی اور جا کر وہاں پھر اعلان کیا تھا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ تھے، اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا اور بعد میں حضرت علی کو بھی پیچھے روانہ کیا تھا. امیر ابوبکر صدیق ہی تھے. باقی رہا یہ کہ حضور کیوں نہیں تشریف لے گئے. قرآن کریم میں رسم نسی کا تذکرہ آیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جس کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سال کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. کسی سے، چونکہ وہ قبائلی نظام تھا، کسی قبیلے سے جنگ ہو رہی ہے اور آثار لگ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے جنگ، تو 4 مہینے جو حرمت والے تھے ان میں تو جنگ کرتے نہ تھے، کہہ دیتے کہ اب یہ جو حرمت والا مہینہ ہے وہ اب یہ چاند نہیں آئندہ ہوگا، مثلا رجب کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے. اور ان کی حکمت یہ تھی کہ ذی قعدہ، ذوالحجہ، یہ 2 مہینے بلکہ 3 مہینے، یہ تو ذی قعدہ میں لوگ نکلتے حج کے لیے، ذوالحجہ میں حج کرتے، پھر محرم میں واپس پہنچ جاتے اپنے اپنے گھروں کو. تو ان 3 مہینوں کے اندر قتل و قتال اس وجہ سے منع تھا. اور
رجب کے مہینے میں لوگ جاتے تھے عمرہ کے لیے، تاکہ ان 4 مہینوں میں آنا جانا لوگوں کے لیے بے کھٹکے ہو۔ تو یہ وجہ تھی، اور ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اور سن 9 ہجری میں اگر حضور جاتے حج کو تو ذوالحجہ اپنے اصل موقع اور محل پر نہ آتا، آگے پیچھے آتا۔ اس لیے حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے، ذوالحجہ کا حج نہ ہوتا، اس لیے حضور تشریف نہیں لے گئے، اور لوگ گئے۔ تقریباً 1500 افراد تھے جو اس سال گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر کمان، اور وہ امیر تھے، یہ حج کیا تھا، یہ وجہ ہوئی تھی۔ تو خیر، جس نے یہ پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 والے اس حج میں شریک نہ تھے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا، سن 10 ہجری والا۔ تو دیکھیں، تو یہ روایت مختصر ہے، اور جو وہاں اعلان کیے تھے، ایک اعلان تو یہ کہ اس سال بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا، یعنی حج نہیں کر سکے گا۔ اور زمانہ جاہلیت سے یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی لوگوں میں کہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ انہی کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں، اور انہی کپڑوں کے اندر ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ اتارو ان کپڑوں کو، برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرو۔ تو یہ دوسری بات، ولا یطوفن بالبیت عریان، تو یہ اعلان کیا وہاں جا کر۔ بی قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براءت، آخری سورت جو کامل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ براءت ہے۔ وآخر سورت نزلت خاتمت سورت النساء، اور آخری سورت جس کا آخری حصہ نازل ہوا وہ سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء یہ آیت، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ جس کا والد نہیں، جس کا بیٹا بھی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ تو یہ تو گویا ایک حکم تو یہ دیا گیا، انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اور حضرت علی کو حضور نے بھیجا کہ یہ جا کر اعلان کر دیں حرم میں کوئی مشرک داخل نہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ برہنہ ہو کر یہاں طواف کوئی نہ کر سکے گا، آئندہ سے کوئی آدمی برہنہ ہو کر طواف نہ کرے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں، تو جب تک معاہدہ ہے فبیا، معاہدہ ختم تو آئندہ ان کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت، اور اس طرح یہ ذکر کیا گیا۔ اور باقی جو آخر میں روایت پڑی ہے جس میں یہ آیا کہ مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ برات تھی سب سے آخر میں، اور جس سورت کا آخری حصہ جو سب سے آخر میں نازل ہوا وہ سورہ نساء کی آیت کلالہ ہے۔ تو آخر ما نزلہ کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں
سورہ توبہ نازل ہوئی، جیسا کہ یہاں آیا پوری سورت یہ نازل۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کا جو آخری حصہ ہے سب سے آخر میں یہ نازل ہوا، اور تیسرا ایک قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ چوتھا قول یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس کے اندر ربا کا تذکرہ ہے، آیت ربا نازل۔ تو ان روایات کے درمیان تطبیق یوں کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے کچھ دن پہلے جو نازل ہوئی وہ آیت ربا نازل ہوئی تھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت اور اس کے آس پاس والی آیت۔ اور سورہ نصر پوری کی پوری سورت ہے ہی مختصر، سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو آخر ما نزل سورتن کاملتن سورہ نصر ہے مختصر صورتوں میں، اور لمبی صورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی سورہ برات، اور میراث میں سب سے آخری حکم آیت کلالہ کا نازل ہوا۔ اس طرح آخر ما نزل میں تطبیق ہو جاتی ہے، مختصر صورتوں میں آخر میں سورہ نصر، لمبی صورتوں میں آخر میں سورہ توبہ، اور احکام والی آیات میں آیت کلالہ یعنی میراث کے احکام، اور پھر اسی طرح جو ربا والی آیات ہیں تو وہ آیات ربا وہ بھی آخر ما نزل کا مصداق ہے۔ اس طرح ان روایات کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بات کسی نے یہ پوچھی ہے، آیت کلالہ جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے، اصول اور فروع اصول فروع یہ تعبیر اس لیے مناسب نہیں کہ اصول میں ماں باپ دونوں، دادا دادی دونوں، اور حالانکہ ماں یہ عصبہ تو بنتی نہیں، یہ تو ذوی الفروض ہے، باپ ہو۔ اسی طرح فروع میں بیٹی بیٹا دونوں آتے ہیں، لیکن بیٹی ذوی الفروض ہے، عصبہ صرف بیٹا پوتا ہوتا ہے۔ تو اصول اور فروع نہ ہو تعبیر ٹھیک ہے، لیکن یہ جامع معنی نہیں، باپ نہ ہو بیٹا نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ اور دوسری جو بات پوچھی ہے کہ سورہ نصر فتح مکہ کے موقع پر، تو اس کے اندر کوئی بعد تو ہے نہیں کہ فتح مکہ ہوا تو آخر میں مختصر صورتوں میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہ ہوئی، لمبی صورتوں میں سورہ توبہ، مختصر صورتوں میں یہ آخر میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت یہ نازل ہو گئی، اس کے بعد مختصر صورت اور کوئی نازل نہیں ہوئی، یہ آخر میں مختصر صورت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.